تو سازوار ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا کس طرح جب سنبل کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسکان آج بھی رضا سے رابطے میں ہے، وہ مسکان کے گھر جا کر اچھا خاصا ہنگامہ کرتی ہے، اس کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر آج کے بعد تم نے میرے شوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سب باتیں یہاں پر دیوار کی ماں سن رہی ہوتی ہے۔ اس کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسکان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، مسکان نے ہم سے سچ چھپایا ہے، مسکان اس سے چھپ چھپ کے ملتی رہتی ہے اور اس نے ہمیں بتایا تک نہیں، تو وہاں پر مسکان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اس کو گھر کے باہر پھینکتی ہے۔ تو وہاں پر گارڈز کو یہی کہتی ہے کہ آج کے بعد اس کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ آپ کو دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس طرح یہاں پر مسکان بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ وہ اس گھر سے واپس آ کر اپنے گھر جیسے ہی آتی ہے تو اس کی ماں جیسے اس کو دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے لیکن مسکان اس کو کچھ نہیں بتاتی۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح یہاں پر زاویار کی ماں اس کی ماں کو کال کر لیتی ہے۔ وہ اس کو یہی کہتی ہے کہ جیسے ہی یہاں سے زاویار آفس سے واپس آئے گا تو میں اس کو کہوں گی کہ مسکان کو ڈیورس دے دے اور اس کو طلاق دے دے، اس کو آج کے بعد ہم اس گھر میں واپس نہیں لے کر آئیں گے۔ جیسے اس کی ماں یہ سنتی ہے کہ یہ سب کچھ رضا کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ عاشر کو یہ سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ اس کو یہی کہتی ہے کہ پہلے بھی رضا کی وجہ سے مسکان کی زندگی خراب ہو چکی ہے، پھر سے وہ رضا مسکان کی زندگی میں آ چکا ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی پھر سے خراب ہو رہی ہے۔ عاشر یہ بات جیسے ہی سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں رضا کو نہیں چھوڑوں گا، رضا کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح یہاں پر جیسا کہ زاویار کی ماں تو یہی چاہتی تھی کہ مسکان کو میں اس گھر سے باہر نکال دوں، اس سے کوئی موقع چاہیے تھا، جو موقع اسے مل چکا ہے اس کو گھر باہر نکالنے کا۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسے ہی زاویار اپنے گھر واپس آتا ہے تو جیسے اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسکان کو میری ماں نے اس گھر سے باہر دھکے دے کر نکالا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اس کو یہی کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے مسکان کے ساتھ، مجھے اس کی سچائی معلوم تھی، اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تھا لیکن میں نے آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتایا تھا، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن زاویار کی ماں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی، وہ اس کو یہی کہتی ہے کہ بس مسکان اس گھر میں نہیں رہے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم اس کو یہاں پر لے کر آؤ گے تو میں اسے اس گھر میں ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح یہاں پر زاویار یہ ضد لگا لیتا ہے کہ میں مسکان کو اس گھر میں واپس لے کر ہی آؤں گا، لیکن زاویار کی ماں اس کو منع کر دیتی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس طرح یہاں پر جب رضا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سنبل نے مسکان کے ساتھ ایسا کیا ہے تو وہ مسکان کو ایک تھپڑ مارتا ہے، اس کو یہی کہتا ہے کہ اگر رات کے بعد تم نے مسکان کو ایسی بات کہی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح رضا کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسکان اپنے گھر میں واپس آ چکی ہے تو رضا مسکان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اس کو معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ وہاں پر جیسے ہی اس کے دروازے کے باہر پہنچتا ہے تو یہاں سے عاشر آ جاتا ہے۔ عاشر جیسے ہی دیکھتا ہے کہ رضا ہمارے گھر آ چکا ہے تو رضا اس کو کہتا ہے کہ میں مسکان سے ملنے آیا ہوں اور سنبل کی جگہ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس نے اچھا نہیں کیا مسکان کے ساتھ۔ عاشر اس کو کہتا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے مسکان کے ساتھ، تم یہاں سے چلے گئے ہو تو اچھا ہوگا۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح عاشر رضا کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالتا ہے۔ تو دوسری طرف آپ یہ دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ یہاں پر علی اور اس کی ماں نے مدیہ کا ATM کارڈ نکال لیا تھا، اس کے سارے پیسے یہاں سے ATM کارڈ سے نکال لیتا ہے، وہاں پر ایک رنگ لے لیتا ہے جو خوشبو کو کی ماں یہی کہتی ہے کہ میں یہ رنگ خوشبو کو دوں گی۔ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کس طرح وہی رنگ یہاں پر مدیہ دیکھ لیتی ہے، مدیہ وہ رنگ اٹھا کر علی اور اس کی ماں کے پاس لے کر آتی ہے، ان کو یہی کہتی ہے کہ یہ رنگ کس کی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ میں اپنے بیٹے کی منگنی کر رہی ہوں، یہ اسی کی رنگ ہے۔ یہ بات جیسے ہی مدیہ سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میری شادی ہو چکی ہے علی سے اور وہ میرا شوہر ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ۔ علی اس کو کہتا ہے کہ میں ایسا کر کر دکھاؤں گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی، لیکن مدیہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے، وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کو پیٹتا ہے، اس کو کمرے میں جا کر بند کر دیتا ہے اور اپنی ماں کو یہ کہتا ہے کہ میں خوشبو سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس تیاریاں کریں۔ اس کی ماں بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور وہاں پر مدیہ کو یہ سزا مل چکی ہے، مدیہ اب اپنی غلطی پر بہت زیادہ پچھتاتی ہے۔ وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح علی مدیہ کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ تم نے جو سنبل کے ساتھ مل کر عاشر کی زندگی کو برباد کیا تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، یہ بات ابھی تمہارے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ تم دونوں نے مل کر اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اگر یہ بات میں نے سب کو بتا دی تو سوچو تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا اور وہاں پر سنبل کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ یہاں پر علی کی اس دھمکی کی وجہ سے مدیہ خاموش ہو جاتی ہے، وہ اب کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ مجبور ہو جاتی ہے اپنی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر یہ بات سب کو معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا، بہت برا حشر ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح یہاں پر جیسا کہ مدیہ کی بولتی تو اب بند ہو چکی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہاں جا کر یہ سب باتیں یہاں پر علی رضا کو بتا دے گا کہ ایسا یہاں پر سنبل اور مدیہ نے مل کر یہ کھیل بنایا تھا اور یہ پلاننگ انہوں نے مل کر کی تھی، عاشر کی زندگی کو برباد کرنے میں اس کی کا ہاتھ ہے۔ تو وہاں پر آپ کو دکھایا جائے
जय जाएगा। रजा को जब ये बात जैसे ही मालूम होगी तो वो घर जाकर फौरन सुंबल का हाल पकड़ेगा, इसको तलाक देगा और इस घर से चलता करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह जब रजा के बाप को ये बात मालूम हुई कि आज भी मुस्कान से रजा राब्ते में है तो वो भी इसको मना करता है, लेकिन वो इसको यही कहता है कि वो ज़ावियार के साथ खुश नहीं है, वो मेरे साथ खुश है और मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं सुंबल को तलाक दे दूंगा, इसे छोड़ दूंगा। जैसे ही इसका बाप ये बात सुनता है, इसको समझाता है, लेकिन रजा कौन किसी की नहीं सुनता। वो तो यही कहता है कि मैं अब मुस्कान से शादी कर ही रहूंगा। वो अपनी पूरी प्लानिंग करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है कि मैं मुस्कान से रब्ता करूं, लेकिन वो रब्ता नहीं कर पाता। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह ज़ावियार अब मुस्कान के घर वापस आता है इसको लेने के लिए, लेकिन ना सिर्फ तो यही कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुस्कान के साथ अच्छा नहीं किया, इस पर झूठा इल्जाम लगाया है। अगर तुम चाहते हो कि मुस्कान इस घर से वापस जाए तो तुम अपनी माँ को ये कहो कि मुस्कान से माफी मांगे। मैं इस घर से मुस्कान को इस तरह नहीं भेज सकता। तुम्हारी माँ ने मुस्कान को उस घर से धक्के देकर बाहर निकाला है, हमारी भी कोई इज्जत है, हम इस तरह मुस्कान को तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजेंगे। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है ज़ावियार अपनी माँ को ये कहता है कि आप मुस्कान से माफी मांगे, आपने बहुत गलत किया मुस्कान के साथ, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है कि मैं उसको इस घर में कबूल करना नहीं चाहती और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उससे माफी मांगू, ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं उससे माफी कैसे मांग सकती हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर अली दूसरी शादी खुशबू के साथ कर लेगा या नहीं? और क्या यहाँ पर रजा को जब ये बात मालूम होगी कि मुस्कान अपने घर में वापस आ चुकी है तो क्या रजा मुस्कान से रब्ता करने की कोशिश करेगा या नहीं? और क्या यहाँ पर रजा सुंबल को तलाक दे देगा या नहीं? और क्या यहाँ पर ज़ावियार मुस्कान को अपने घर में वापस लाने के लिए कामयाब हो जाएगा या नहीं? क्या ज़ावियार की माँ इस बात पे राजी हो जाएगी कि मुस्कान को मैं इस घर में कबूल करूंगी? और क्या मुस्कान को वो माफी मांग लेगी मुस्कान से जाकर या नहीं? और तो आपका जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।